شام میں اسد خاندان کے نصف صدی سے زائد اقتدار کا سورج آج غروب ہو چکا ہے۔ 24 برس سے صدر کے عہدے پر فائز بشار الاسد نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے ہیں، جبکہ باقیوں نے دارالحکومت دمشق پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہما بقائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں کیا صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، صورتحال ایسی ہے کہ حالانکہ ابھی بہت کم وقت گزرا ہے، ہفتے کی صبح لوگ جاگے اور انہیں پتا چلا کہ یہ صورتحال ایمرج ہو گئی ہے، تو لارجلی جو خبریں ہیں وہ سیلیبریشن کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کچھ املاک کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اب وہ بھی رک گیا ہے۔ تو اپیرنٹلی جو ریبیلز ہیں ان میں میچورٹی آف کانڈکٹ بھی ہے اور یونٹی آف کمانڈ بھی ہے۔ جتنی تیزی سے کئی جگہوں پہ ایک ساتھ آگے بڑھ کر انہوں نے سیرین فوج کو پیچھے دھکیلا ہے، یہ بات تو کسی سے مخفی نہیں ہے کہ انتہائی ان پاپولر رجیم تھی جی، ہیومینیٹیرین کرائسس تھا، گھاس اور پتے کھاتے تھے بچے، اور کمپلیٹ اکنامک کولیپس تھا۔ پھر سب سے پہلے جو انہوں نے کیا ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بدنام ترین پرزن تھا، اس کو جا کے کھول دیا ہے۔ اس پرزن میں سے اس وقت ایسے لوگ بھی نکلے ہیں جو 40 سال سے قید تھے، اور ایسے لوگ بھی نکلے ہیں جو جن کے گھر والے سمجھتے تھے کہ وہ مر کھپ گئے، گمشدہ تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب وہ سٹوریز بھی سامنے آئیں گی۔ جو پرائم منسٹر ہیں وہاں کے شاہد جلالی صاحب، انہوں نے سم فارم آف کنٹرول ہاتھ میں لے لیا ہے، ہوائی فائرنگ وغیرہ کو بھی بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سیریا الیکشنز کی طرف جائے گا۔ سیرینز نے بڑا کلیئر کیٹیگوریکل میسج دیا ہے دنیا کو، اور وہ یہ ہے کہ سیریا جو ہے وہ سیرینز کے لیے ہے، اور مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 10% مائنورٹی تھی جو 50 سال سے ایکسٹرنل سپورٹ کی وجہ سے سیریا پہ قابض تھی۔ 2012 میں بھی کوشش کی گئی، 2016 میں بھی کوشش کی گئی، لیکن ایرانین سپورٹ اور رشین سپورٹ نے بشار الاسد کو اپنے منصب پہ قائم رکھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لارجر مڈل ایسٹرن پالیٹکس سے جڑا ہوا تھا۔ لارجر مڈل ایسٹرن پالیٹکس یہ تھی کہ ایران وہاں اپنا اثر رسوخ چاہتا ہے، اور رشیا ویسٹرن ورلڈ کو سمجھے ایک پش بیک دینا چاہتا تھا۔ تو جس وقت رشیا نے حصہ ڈالا سیریا میں، تو اس کو کہا گیا ریڈ لائن ان دا سینڈ ہیز بین کراسڈ۔ انفیکٹ ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ اوباما نے اپنی بیوقوفیوں سے یہ ہونے دیا، اور ہم سیریا کے جو سچویشن ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے، ہم کسی نئی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے۔ ایک جملہ اور کہنا چاہوں گی، اگر ہم گلوبل ریجنل ڈائمینشن کے طور پہ دیکھیں تو یہ ان سم ویز اسرائیل کی فتح ہے، کیونکہ اسرائیل سے سیریا کی دوستی نہیں ہے، لیکن اسرائیل کی اس طور فتح ہے کہ ایران کی ان سم ویز شکست ہے، اور ایران سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا ہے۔ اوور آل سیریا میں جشن ہے اس وقت۔ صحیح، ہما بقائی ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ موجود تھیں، تمام تر صورتحال پر اپنا تجزیہ دے رہی تھیں۔ سرکاری فوج کے علاقے چھوڑنے پر لوگ باہر نکل آئے، ٹینکس پر چڑھ گئے، اور شام میں اسد خاندان کے نصف صدی سے زائد اقتدار کا سورج غروب ہو گیا ہے۔